اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے ایک رحمت للعالمین کا وجود عطا فرمایا تھا، اور اسی کی وجود کی نعمتوں کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اس زمانے کا امام مہدی، جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ اس طرح کر رہی ہے کہ آخری زمانے میں ہر نبی نے آخری زمانے کے لیے ایک مسیح کا اقرار کیا ہے، ایک مسیح کے آنے کی عوام کو خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی کہ یہودی اور عیسائی مسیح ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کرسچن ہندو جو ہیں وہ کرسچن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے مذاہب ہیں، مسلمان مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مہدی جس کی پیشگوئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ یقیناً اسلام میں آئے گا، اور اس نے آنا ہے اسلام میں، کیونکہ اس نے اسلام کی آ کر تبلیغ کرنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اس کو دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، سوائے ایک تھوڑی سی جماعت کے، جس کو جماعت احمدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اس کا اپنے آقا، اپنے سردار یعنی نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا عقیدہ ہے، اس کا خدا کے ساتھ کیسا عقیدہ ہے، اس کا خدا کی کتاب قرآن کے ساتھ کیسا عقیدہ ہے، یہ ہم اس مختلف قسم کی ویڈیو میں آج ہم آپ کی زبانی جو ارشاد ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زبانی جو ہیں، اس کا اس مہینے میں ذکر کریں گے، مختلف کیسٹوں میں، مختلف قسطوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 130 سال پہلے 1899 میں 23 مارچ 1899 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی اصلاح کے لیے مامور فرمایا ہے، اور آپ ہی وہ مہدی آخر الزمان ہیں اور مسیح موعود ہیں، جس کے ذریعے تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے، اور جس کے ظہور کی خبر حضرت خاتم النبی جین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ کے اس دعویٰ پر 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصہ میں آپ کی جماعت نے محض اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے انتہائی نامساعد حالات میں اور ہر قسم کی مخالفت کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں حیران کن ترقی کی ہے۔ اس وقت تک یہ جماعت 212 ممالک میں اپنا قیام کر چکی ہے۔ جماعت احمدیہ کا پیغام، اس کی اقدار، اس کے پیش کردہ پروگرام کا صحیح ادراک حاصل کرنے کے لیے، اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مختلف دعاوی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ ان کی تحریرات کو براہ راست غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے۔
اس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی نظم بھی ہے اور نثر، ایسے چند منتخب اقتباسات بھی پیش کیے جائیں گے جو دین کے بنیادی ارکان اور جماعت کے عقائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس مطالعہ سے جہاں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی 80 سے زیادہ تصانیف کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں مدد ملے گی، وہاں ان کا مطالعہ ذہنوں کو جلا بخشنے کا موجب ہوگا، قلوب کو تنویر عطا کرنے کا موجب ہوگا اور روح کو بالیدگی اور مسرت کا باعث ہوگا۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہے کہ آپ ہی وہ مصلح آخر الزمان ہیں جس کا انتظار دنیا کے مختلف مذاہب اپنی اپنی مقدس کتابوں کی پیشگوئی کے مطابق کر رہے تھے۔ ہندو کرشن جی کے اور بدھ مذہب کے پیروکار اور گوتم بدھ کے منتظر تھے، یہودی اور عیسائی ایک مسیحا کے انتظار میں تھے، مسلمان مہدی موعود اور مسیح موعود کے ظہور کی راہ دیکھ رہے تھے۔ خدائی نوشتوں کے مطابق مقدر تھا کہ تمام ملتوں کا موعود ایک ہی وجود کی صورت میں ظاہر ہو، جو حضرت خاتم النبی جین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور پیروکار ہو، جس کا مقصد بعثت تمام نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کے آخری دین اور مکمل ضابطہ حیات اور اسلام کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ظہور اس سنہری دور کا آغاز ہے جس کی انتظار میں نوع انسانی کی بے شمار نسلیں گزر گئی ہیں۔ وہ سنہری دور جس میں عدل، امن، صلح اور آتشی کا دورہ ہوگا، وہ کرۂ ارض پر آباد تمام انسانوں کا ایک ہی مذہب ہوگا یعنی دین اسلام، اور ایک ہی پیشوا ہوگا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موعود مصلح کی بعثت کے مقاصد عالیہ کے حصول کا پروگرام عالمگیر ہونے کے علاوہ زمانہ کے لحاظ سے صدیوں پر محیط ہے، لہذا ایک جماعت کی ضرورت تھی جو نسلاً بعد نسلاً اپنی جان، مال اور وقت کی مسلسل قربانیاں دے کر غلبہ اسلام کی مہم کو آگے بڑھانے کی جد و جہد قیامت تک جاری رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے 23 مارچ 1899 عیسوی کے مبارک دن ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں ان مخلصین سے بیعت لی جنہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا فرستادہ یقین کر لیا۔ جس نے آپ کو خدا تعالیٰ کا فرستادہ یقین کر لیا اور آپ کے جملہ دعاوی پر ایمان لے آئے اور آپ کی جد و جہد میں آپ کا ساتھ دینے کا عزم کیا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک احمد کی مناسبت سے اپنی جماعت کا نام جماعت احمدیہ رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں آریوں، عیسائیوں، پادریوں کے اسلام پر حملوں کے دفاع اور قرآن کریم کی روح پرور تعلیم کی اشاعت کی خاطر 80 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں اور باوجود محدود وسائل کے دنیا میں اسلام کی اشاعت فرمائی۔ 1908 میں آپ کی وفات کے بعد آپ کی جماعت میں خلافت کا نظام قائم ہوا، جس کی برکت سے جماعت نے اپنی تمام کاروائیاں اور تمام تار قوتوں کو جمع کر کے اکناف عالم میں تبلیغ اسلام اور اشاعت قرآن کا عظیم کام جاری رکھا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے وقت جب جماعت احمدیہ کے لاکھوں افراد کو پاکستان ہجرت کرنا پڑی تو یہاں جماعت نے پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے ایک نیا مرکز تعمیر کیا جو روا کے نام سے مشہور ہے۔ ابتدا سے ہی مخالف علماء کی طرف سے جماعت کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی تھیں، جن سے 1953 میں، 1974 میں، 1984 کی تحریکیں زیادہ مشہور ہیں۔ آخر و ذکر تحریک کو اس وقت کی حکومت کی مکمل حمایت اور سرگرم حمایت حاصل تھی۔ حکومت نے جماعت کی ترقی روکنے اور احمدیوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کے لیے بہت سے ظالمانہ قوانین نافذ کیے، جن میں
1984 کا اینٹی احمدیہ صدارتی آرڈیننس مشہور ہے، چنانچہ جماعت احمدیہ کو پاکستان میں غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا۔ عبادت گاہیں مسمار اور مکفل کی گئیں، ہزاروں احمدیوں کو مقدمات، جسمانی عقوبت، ذہنی اذیت، قید و بند کے علاوہ بہت سے احمدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کے افراد نے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ بے مثال قربانیاں دے کر حکومت وقت اور اس کے حلیف علماء کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان میں احمدیوں کے خلاف ان ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجہ میں دوسرے ممالک کے احمدیوں میں ایک بے مثال روحانی بیداری پیدا ہوئی اور جماعت نے اس دور میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ترقی کی۔ 1999 میں جماعت احمدیہ کے 100 سالہ جشن تشکر کی مبارک تقریب کی مناسبت سے عالمی سطح پر جو پروگرام ترتیب دیا گیا، اس کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس موقع پر خدا تعالیٰ کے حضور سپاس گزاری اور اپنے جذبات تشکر کے اظہار کے طور پر 100 سال سے زائد 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ مختلف زبانوں میں اور منتخب آیات کا ترجمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتخب احادیث کا ترجمہ، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی تحریرات کے منتخب اقتباسات کے تراجم شائع کیے، اور انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی کی زبانی وہ سنیں گے جو آپ کا ایمان ہے خدا تعالیٰ کے اوپر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور قرآن کریم کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، ان سب کا انشاءاللہ باری باری ہم ذکر کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔